ویلکم بیک ناظرین. اچھا گرکی صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا ہم اوور آل پاکستان کا جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس کی طرف دیکھتے ہیں. پنجاب کے اندر آپ کہتے ہیں جی کوئی صورتحال بہتر ہے, ہم کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے. گزشتہ تقریباً کوئی 19-20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں 24 گھنٹے کے دوران. وزیر اعلیٰ جو ہیں آپ سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کے پائلٹ کو بھی ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے. ایک صحافی ولی خان جو تھے ایک نجی ٹی وی چینل کے, وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کو کراچی میں, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حالانکہ حکومت تو آپ کی گورنمنٹ کی ہے نا وہاں پر. دیکھیں جی, اس کی جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے نہایت افسوسناک واقع ہو رہے ہیں کراچی میں, یہ ختم ہونے چاہیے. اور اس کے اوپر جو بھی کوئی پارٹیز یا کوئی بندے یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جو بھی کہہ رہے ہیں, ان کو میرا خیال ہرگز ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کے اوپر قانونی کارروائی کرنی چاہیے, اور ان کو پورا ان کو جو بھی ان کے جو ہے اس کا ایک بنا ہوا گھر بنا ہوا اس کو ختم کرنا. یہ تو ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو پا رہا نا. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پر. دیکھیں گورنمنٹ تو میری ہے نا. دیکھیں میں تو پنجاب میں بیٹھا ہوں, میں وہاں پر کوئی بیٹھا ہوں, میری کوئی میٹنگ ضروری ہے. آپ کی پارٹی کی قیادت سے آپ کو لائن تو کوئی نہ کوئی نہیں دیکھیں سندھ کے بارے میں میرے پاس کوئی ایسی لائن نہیں ہے. وہ اس لیے کہ میں جہاں اگر سندھ میں کراچی میں میرا کوئی اتفاق بھی نہیں ہوا کافی دیر سے جانے کا, یہاں کوئی میری ملاقات ہوئی ہو یا میں وہاں پہ کوئی ڈسکس کسی پارلیمنٹیرین سے یا کوئی منسٹر سے ہوئی ہو, تو پھر کوئی تھرڈ آپ کو حالات واضح پتہ چلتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, پھر میں آپ کو کچھ. اچھا پارٹی کو وہاں کی گورنمنٹ کو کیا, یعنی اگر یہی سلسلہ پنجاب میں ہوتا تو آپ کیا لائن دیتے اپنی یہاں پہ حکومت کو, جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی حکومت کو وہ اقدام اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں جی, وہ اس کے اقدام پورے سخت کرنے چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹیز ہوں یا کوئی بھی پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ جو مرضی ہو, چاہے وہ کوئی پارٹی کے ہوں یا نہ بھی ہوں یا جو بھی ہے, اس بندے کو پورا کیا کہتے ہیں اس کو پکڑنا چاہیے, ان کو ریسٹ کرنا چاہیے, تاکہ ایسے واقعات بالکل نہیں چاہیے. کیونکہ یہ عوام کی جان اور مال کی حفاظت جو ہے وہ گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے. پنجاب جیسا اگر آپ کہتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسے واقعے یہاں پر ہوں, لیکن یہاں پر ہوں تو میرا خیال ہے اس پہ پورا سختی سے نبڑنا چاہیے. ٹھیک, پنجاب کی طرف واپس آتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا راجہ ریاض صاحب, اشرف سونا صاحب یا پیپلز پارٹی کا کوئی اور منسٹر, وہ الزام لگاتے رہے پچھلے دنوں یہ مفاہمت کی پالیسی سے پہلے معذرت سے میں پھر مجھے آپ کو مینشن کرنا پڑا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے کوئی 14-15 منسٹریاں اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں, سینٹرلائز کیا ہوا ہر چیز کو. اس وقت آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی, ابھی 14-15 نہیں, ابھی دیکھیں کیبنٹ 16 منسٹرز اس ٹائم ہیں, جس میں سے 7 پیپلز پارٹی کے ہیں, باقی نون کے ہیں, اور باقی کوئی 18-19 منسٹریز اور ہیں جو ابھی تک وہ نہیں انہوں نے دی. جو ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے پاس جو حصہ تھا, جو ان کا شیئر تھا 40% کا, وہ منسٹریز ہمارے پاس ہیں. ایڈیشنل چارج جیسے کیرا صاحب کے پاس بھی ہے, راجہ صاحب کے پاس بھی ہے, وہ ہمیں ملے ہوئے ہیں. لیکن جو ہی وہ کیبنٹ بنتی ہے, ایکسٹینڈ کرتے ہیں, تو ہمارے جو پورٹ فولیوز ہیں ہم اس میں اپنے منسٹر کو جو اناؤنس کریں گے, زرداری صاحب یا یسر زغلانی صاحب. پنجاب کیبنٹ میں مزید منسٹر بنیں گے آپ کے؟ ہاں جی بالکل ہوں گے. کتنے منسٹر شامل ہوں گے؟ دیکھیں 7 ہیں تقریباً, کوئی 6 منسٹر اور ہمارے آئیں گے. اس پہ ورکنگ ہو چکی ہے, ڈیسائیڈ دونوں طرف سے ہو گیا کہ 6 منسٹر آپ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے 6 منسٹر پیپلز پارٹی کے اور لیں گے؟ ہاں جی وہ بالکل اس پہ ڈیسائیڈ ہے. یہ ایک فارمولا جو 40-60 کا ہے جو پہلے سے طے ہے, اسی کے اوپر یہ چلے گا. اور جو ہی وہ نئی کیبنٹ اپنی ایکسٹینڈ کریں گے, بڑھائیں گے, تو ہمارا جو منسٹر 6 اس کے اندر وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ اس کے بارے میں آپ چیف منسٹر صاحب سے بتا سکتے ہیں کہ کب تک وہ اس میں بڑھانے کا چانس رکھ رہے ہیں. یہ تو جو 40-60 کا فارمولا ہے یہ تو پہلے سے چل رہا تھا, ڈیمانڈ آپ لوگوں کی طرف تھی, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں کر رہے تھے. اور وہ جو الزام ہے کہ 14-15 منسٹریاں انہوں نے خود اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, اور وہ کسی نہیں 40-60 کا فارمولے پہ کوئی الزام نہیں. 40-60 کا فارمولہ وہ یہ الزام یہ ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے, خود ہی نہیں کرتے. ڈیمانڈ تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. وہ اب یہ دیکھیں نا, ان کے اٹرنل ان کے اپنے پارٹی, ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں ہے کہ ہماری پارٹی یا کوئی ایشو یا کوئی شیئر کا ایشو, وہ کچھ نہیں ہے. اب مسئلہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ نئی کیبنٹ کب ان کو اناؤنس کرتے ہیں اور کب اس کو. آپ لوگوں کی طرف سے کوئی دباؤ تو ہوگا نا؟ دباؤ ہم نے تو انہیں کہا ہے کہ آپ کیبنٹ بڑھائیں, تو ہر دفعہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ جی ضرور. تو وہ تو اگلے 2 سال بھی انشاءاللہ کہتے رہیں گے اور کیبنٹ نہیں بڑھائیں گے. اب یہ دیکھیں جی اس ٹائم دیکھیں کیبنٹ بڑھانا اور منسٹریاں لینے اور منسٹری کا ایشوز, ہم وہی بات کریں گے, وہ اس میں نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایشوز جو ہیں بڑے چھوٹے ہیں. یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیے یہ جو منسٹری اور 40% شیئر 30% شیئر یہ کچھ نہیں ہے. اس ٹائم ہمیں ہے کہ ہم سب پارٹیز کو ایک ہونا چاہیے, اور اس پاکستان کے لیے اور اس عوام کے لیے کچھ اچھا کرنے کی, جو لوگوں نے سوچا تھا یہ سیٹ اپ بننے سے پہلے کہ یہ 2 میجر بڑی پارٹی ساری کٹھی مل کے چل رہی ہیں, تو اس پاکستان کے لیے بہتر کریں گی. اچھا تھوڑا سا آپ کی منسٹری کی طرف بھی آتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آئی ٹی کی منسٹری کو انہوں نے بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا, بہت زیادہ اس کے لیے رول پلے کیا, لیکن موجودہ گورنمنٹ نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کس حد تک ان کا یہ بیان ٹھیک ہے؟ دیکھیں
پچھلی منسٹری یہ دیکھ منسٹری کو پرانی تو یہ بنی نہیں کہ اگر آپ کہیں کہ 20 سال سے آئی ٹی پرویز علی صاحب کے دور میں اس پہ خاصا کام ہوا نا. پرویز علی دور میں یہ شروع ہوا ہے نا, آئی ٹی کا ہوا ہے. اس پہ جو نا پہلے اس میں ایک پی آئی ٹی بھی بورڈ ہے جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ تھا, وہ ان کے انڈر تھا اور زیادہ تر کام وہیں سے پی آئی ٹی بورڈ سے ہوتے تھے. بعد میں جب یہ سیٹ اپ چینج ہوا اور اب یعنی کہ اب دوبارہ جو شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بنے اور یہ آئی ٹی منسٹری میرے پاس آئی, تب یہ جو بورڈ تھا یہ بھی آئی ٹی منسٹری کے اندر مرج کر دیا گیا, بورڈ اور آئی ٹی منسٹری اکٹھی ہو گئی. اس کے اندر جو پرابلمز آ رہی تھی کہ کام اس میں واقعی بہت ہے, لیکن اس کو اگر میرا خیال ہے کہ یہ چیز آج 3 سال کے بعد جو چیف منسٹر صاحب نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ اس منسٹری کو بند کیا جائے, بند کرنے سے یہ نہیں کہ آئی ٹی کے فروغ نہیں ہم چاہ رہے ہیں, آئی ٹی کو بڑھانا نہیں چاہ رہے, آئی ٹی چلے گی, آئی ٹی کو پہ کام بھی ہوں گے. وہ کیسے چلے گی اگر منسٹری چلے گی؟ تو منسٹری ضروری دیکھیں, ایک چیز ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ آتے ہی ایک منسٹری بنا دیں جس کے اندر آپ کو بھی اس کے خرچے گورنمنٹ کے اوپر ایک بوجھ بنا دیں اور گورنمنٹ کو پیسہ ضائع کرنا شروع کر دیں. کچھ ہوتا ہے کہ پیسہ آپ گورنمنٹ کا بچانا بھی چاہیے, پیسے بچنے بھی چاہیے, گورنمنٹ کے کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے جس سے ایک نظر آ رہا ہے کہ اس پہ اگر پیسہ ضائع ہو رہا ہے تو اس کو کیوں نہ اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کیا جائے. یہ پرائیویٹ سیکٹرز کے ساتھ مل کے آئی ٹی کے اندر فروغ کیا جائے گا اور اس کے اوپر کام ہوں گے. ابھی آئی ٹی لیبس بنی ہیں. اچھا, میں ایک بات یہاں آپ سے قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, ایک بات جاننا چاہوں گا کہ پرویز علی صاحب کے دور میں یہ سارا کام شروع ہوا اور آپ کے دور میں یہ ختم ہو رہا ہے, اگر منسٹری ختم ہو رہی ہے تو کیا یہ آپ کے لیے ڈسکریڈٹ نہیں ہے؟ نہیں, دور میں دیکھیں وہی بات ہے جو صوبے کے مفاد کے لیے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا پھر آپ اپنی منسٹری کو چلا نہیں سکے؟ نہیں, چلا نہیں سکے ایکچولی چلانے, اور آپ میں کوئی خامی ہے؟ نہیں, خامی کی اور چلانے کی بات نہیں ہے. بات صرف یہ آتی ہے کہ یہ ہے ایک ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر جو ہر بندے کو آئی ٹی کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں اب شروع ہوا ہے, انڈیا میں یہ 1955-54 سے چلتا آ رہا ہے. انڈیا اس میں بہت ترقی کی ہے. انڈیا آپ دیکھ لیں جو جتنی ملٹی نیشنلز کمپنی پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ وہ انہی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ کو بنے ابھی یہ میرا خیال زیادہ سے زیادہ 8 سال نہیں ہوئے, تو 8 سال کے اندر آپ آؤٹ پٹ اس کا وہ دیکھیں کہ عوام کو نظر کچھ نہیں آ رہا آئی ٹی کے اندر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عوام کو نظر کچھ نہیں آ رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس سطح پہ پرویز علی نے چھوڑا اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا, یا کم از کم اس بیس کو مینٹین کرنا چاہیے تھا. جو پرویز علی صاحب نے دیکھیں آگے بالکل ختم کر دیں سارے. دیکھیں جو پرویز علی صاحب نے پی آئی ٹی ایک آئی ٹی ٹاور بنایا, ایس ٹی بی بنایا تھا, سافٹ ٹیکنالوجی پارک بنایا تھا, ایک ان کا اچھا وہ ایک اچھا ویژن تھا. دیکھیں اس کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. وہ میرا خیال ہے مہینے 2 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. جو ان کے اچھے کام تھے ہم نے ان کو بند نہیں کیا, ان کو کنٹینیو رکھا اور ان کو بنایا, ان کو مکمل کیا. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے ان کے جو کام تھے ان کے دور میں ہم نے ختم کر دی, جو کام واقعی ہم سمجھتے کہ پیسے کے ضیاع ہے اس کو بند کیا. جو ہم چاہتے تھے کہ یہ بہتر ڈیسیجن ہے اور یہ اچھا کام چل رہا ہے اس کو ہم نے کنٹینیو کیا. اچھا, آئی ٹی میں اس وقت جو ملازمین ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا اگر یہ منسٹری آپ اسکریپ کر دیتے ہیں تو پھر ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں کافی زیادہ ملازمین جو ہیں وہ کانٹریکٹ بیس پہ ہوتے ہیں. جب ایک پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کانٹریکٹ ان کا ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے تو جو وہ ٹیم وہ ڈپارٹمنٹ جو ملازمین ہیں ان کا بھی ان کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہمارے اس میں کام ہو رہا ہے جو چل رہا ہے وہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو فارغ کیا جائے گا. ان کو اسی طرح وہ جو ہمارے کام چل رہے ہیں پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کے اندر وہ اسی طرح چلیں گے. کتنے کے امپلائیز ہیں اس وقت آپ کی منسٹری کے انڈر؟ منسٹری کے اندر دیکھیں ٹوٹل تو کوئی 450 پلس. یہ سارے پروفیشنل تھے؟ نہیں, پروفیشنل نہیں تھے. دیکھیں نا یہی تو بات تھی کہ اس ڈپارٹمنٹ میں پروفیشنل ٹیم ہمیں چاہیے. ہمارے پاس جو ہم آپ کو پتا گورنمنٹ کا جو پے اسکیل ہوتا ہے یا پے ہم دیتے ہیں وہ آپ کو پتا جتنی کی ہوتی ہے کانٹریکٹ بیس پہ رکھتے ہیں. جی بی سی ایس کیا ہوگا, ایم سی ایس کیا ہوگا یا کوئی اور اس نے ڈپلوما آئی ٹی میں کیا ہوگا, اس کو ملٹی نیشنل کمپنی ہائر کر لیتی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنی جب ہائر کرتی ہیں وہ آپ کو پتا پے بڑی اچھی دیتی ہیں. تو وہ جو